الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں ایک آیت کریمہ میں ایک خاص دعویٰ ہے اور دوسری آیت کریمہ میں اس دعوے پر ہونے والے اشکالات اور سوالات کا جواب ہے قرآن کریم کی یہ مبارک عادت ہے کہ جب قرآن کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ بیان کرے اور پھر اس پر لوگ اعتراض کریں تو قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے اور یہ حق بنتا ہے اگر میں آپ کے سامنے کوئی عقیدہ کوئی مسئلہ بیان کروں اور آپ اس پر سوال کریں تو حق ہے میں آپ کا جواب دوں اگر میں جواب نہیں دے سکتا تو مجھے ایسا مسئلہ بیان کرنا ہی نہیں چاہیے آدمی عقیدہ اور مسئلہ بیان ایسے کرے اس پر اعتراض کا جواب بھی دے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے جن اور انس کو انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اس آیت میں یہ بات بتائی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ عبادت خدا ہے اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا عبادت کے علاوہ اور انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے میں اس بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے عقیدہ آ جائے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا آپ جنت میں رہو جو چاہو کھاؤ
اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم بھول گئے اور اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے قریب جانے کی وجہ سے ڈانٹا۔ اللہ رب العزت کے نبی آدم ہم سے بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے تو بہت چھوٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ، حضرت آدم نے جب خطا کا اعتراف کیا تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ آپ میری اس بھول جانے والی خطا کو معاف فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، میں نے ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا، تو آدم آپ نے پہچانا کیسے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش معلیٰ میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جب یہ بات دیکھی میں نے اسی وقت پہچان لیا اللہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے ٹھیک کہا ہے، اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، میری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تو نے میرے محمد کا واسطہ وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگی تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اب عقیدہ سمجھیں، میں اور آپ پیدا ہوئے اپنے والدین کی وجہ سے، وہ پیدا ہوئے اپنے والدین کی وجہ سے، ہماری پیدائش کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی پیدائش کا سبب ان کے ماں باپ ہیں، اوپر تک سلسلہ چلتا چلا جائے تو سب کی پیدائش کا سبب حضرت آدم اور حوا ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کا سبب بھی حضرت آدم ہے۔ آدم علیہ السلام نہ ہوتے، حوا ان کی پسلی سے پیدا نہ ہوتی، آدم اور حوا نہ ہوتے، آگے انسان کی نسل نہ چلتی۔ تو ہم سب کی پیدائش کا سبب حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم کی پیدائش کا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا ہم سب کی پیدا ہونے کی وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں عقیدہ پیش کر کے اس پہ سوال کرتا ہوں، جو سوال لوگ کرتے ہیں وہ سوال سنیں اور اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کی وجہ سے، اور تم دیوبند والے کے بعد کہتے ہو کہ حدیث پاک میں ہے اللہ نے پیدا کیا حضرت محمد کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلا کہ پیدا کیا عبادت کی وجہ سے ہے، اور حدیث سے پتہ چلا کہ پیدا کیا حضرت محمد کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں کچھ اور ہے اور حدیث میں کچھ اور ہے۔ اب لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حدیث اس وقت قبول کی جاتی ہے جب قرآن کے مطابق ہو، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو پھر حدیث قبول نہیں کرتے، اور یہ حدیث جو تم نے پیش کی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ تو انسان کے پیدا ہونے کی وجہ عبادت تو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ بولو، قرآن سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ نے پیدا انسان کو کیوں کیا، اور حدیث سے پتہ چلا کہ پیدا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے۔
تو جب حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پھر حدیث کو لیں گے یا قرآن کو لیں گے؟ بولو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ جس حدیث سے ثابت ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور یہ اعتراض آپ سے کریں گے، یہ اعتراض ہم سے نہیں کریں گے۔ وہ سمجھ کے اعتراض وہاں کرو جہاں جواب نہ بنے، وہاں نہ کرو جہاں سے جواب بن جائے۔ آپ جواب اچھی طرح یاد رکھ لیں، اور جواب سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو جواب جلدی سمجھ آئے گا۔ میں آپ کے یہاں خانقاہ حنفیہ مرکز جامع مسجد الکرامت میں آیا۔ اب میرے بیان کے بعد دو لڑکے آپس میں گھسر کرتے ہیں، ایک لڑکا جھگڑتے ہیں وجہ، ایک لڑکا کہتا ہے کہ مولانا محمد الیاس محمد یہاں خانقاہ حنفیہ میں آئے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، مولانا صاحب آئے ہیں اس لیے قاری دین سرور صاحب نے بلایا ہے، ان کے آنے کی وجہ یہ ہے۔ ایک کہتا ہے آنے کی وجہ بیان ہے، دوسرا کہتا ہے آنے کی وجہ میزبان ہے۔ میں نے دونوں سے پوچھا بھئی آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مولانا محمد صاحب کیوں آئے ہیں، تو یہ کہتا ہے بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور مولانا صاحب ہم آپ سے پوچھیں کیوں آئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے مولانا قاری ندیم سرور معاویہ نے دعوت دی ہے۔ تو یہ کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کچھ نہیں کہتے، دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ مولانا ندیم سرور میزبان نے مجھے دعوت دی ہے۔ جب اس لڑکے سے پوچھا کہ مولانا کیوں ہیں، اس نے آنے کا مقصد بیان کیا کہ مقصد بیان کرنا ہے۔ اب میرے آنے کی وجہ دو ہیں، ایک بیان ہے اور ایک میزبان ہے۔ اگر بیان نہ کرنا ہوتا میں آج تب بھی نہ آتا، مجھے کوئی دعوت نہ دیتا میں تب بھی نہ آتا۔ تو میرے آنے کا مقصد بیان ہے اور میرے آنے کا سبب میزبان ہے۔ میرے آنے کا مقصد بیان ہے اور آنے کا سبب میزبان ہے۔ مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے۔ اب بات سمجھو، ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، قرآن نے جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد عبادت خدا ہے۔ ہم نے حدیث سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، فرمایا لولا محمد لما خلقت، اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد عبادت خدا ہے، پیدا ہونے کا سبب آمد مصطفیٰ ہے۔ مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے۔ جس طرح میرے آنے کا مقصد بیان ہے، میرے آنے کا سبب میزبان ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے اور پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ دیوبند والے قرآن پہ بھی نظر رکھتے ہیں، حدیث پر بھی۔ ہم قرآن کو دیکھ کر حدیث نہیں چھوڑ دیتے اور حدیث کو چھوڑ کر قرآن دیکھ کر قرآن نہیں چھوڑتے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اوگاڑا کے دوستوں اس کو یاد رکھ لو۔ میں کہتا ہوں دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھنا، حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں یوں ہوتا ہے حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے۔ توجہ، قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے۔ حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرو، تمہیں حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے پاس علم کی درسگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی، اہل علم کی درسگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہماری پیری مریدی وہ نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں۔ جہالت کی باتیں کبھی نہ کرو، میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک مرید تھا اور اس نے خواب دیکھی اور اپنے پیر کو بتانے لگا کہ یہ میں نے خواب دیکھی ہے،
میری 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں۔ اس پیر نے کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے میں جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں، شہد میں جانا ہے۔ اس نے کہا پیر جی آدھی خواب ہے، ذرا پوری تو سنیں۔ کہا چلو پوری سناؤ۔ اس نے کہا میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ یہ خواب بالکل ٹھیک اس نے دیکھی۔ کیوں؟ آپ آئے ہیں مولانا صاحب ذکر کرائیں گے اور میں آیا ہوں آپ مجھے پیسے دیں گے، تو آپ تو شہد کھا رہے ہیں اور میں پخانا چاٹ رہا ہوں۔ میں اتنا لمبا سفر بھی کروں کیوں کہ مرید مجھے ہدیے دیں گے، کوئی پیسے دے گا، کوئی کٹا دے گا، کوئی وچھا دے گا، کوئی بکرا دے گا، کوئی مرغ دے گا، اور میں گاڑی کی ڈگی بھر کے گھر لے جاؤں گا تو بیویاں تو کہیں دوبارہ پھر جاؤ، دوبارہ پھر جاؤ۔ تو جب پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہو اور مرید کی نظر پیر کے اللہ اللہ کرنے پر ہو تو مرید شہد کھا رہا ہے، پیر پخانے کھا رہا ہے۔ دیوبند میں پیری مریدی یوں نہیں ہے، ہمارے پیری مریدی یہ ہے داڑھی نہیں تھی بیعت ہوا اب داڑھی رکھے، ننگے سر تھا سر پہ پگڑی باندھے، سود کھاتا تھا توبہ کرے، زنا کرتا تھا توبہ کرے، غریب پہ ظلم کیا توبہ کرے، کسی کا حق کھایا اس کو واپس کرے، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھے، اگر شرک تھا تو توحید اختیار کرے، بدعت ہے تو سنت اختیار کرے، فسق و فجور چھوڑ کے تقوی اختیار کرے، شیطان کا راستہ چھوڑے رحمان کے راستے پہ چلے۔ ہمارے پیری مریدی یہ ہوگی۔ ہمارے پیری مریدی کا معنی لنگر جمع کرنا نہیں ہے۔ آپ کبھی ہمارے یہاں آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، انگریزی ماہ کی ہر پہلی جمعرات ہمارے یہاں خانقاہ ہے اور وہاں پہ ذکر ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی کسی مرید سے چاول کی بھیک نہیں مانگی۔ 17-18 اگست انشاءاللہ ہمارا مریض میری خانقاہ میں سالانہ اجتماع ہوگا۔ آپ جانا چاہتے ہیں اپنا کرایہ جمع کرائیں، مولانا ندیم سرور صاحب کے ساتھ آئیں، آپ وہاں بھی دیکھیں گے لنگر ہوگا، آپ سے بھیک نہیں مانگیں گے، آپ کو نہیں کہیں گے چندہ جمع کراؤ، چاول جمع کراؤ، یہ لنگر چل رہا ہے۔ ہمارے ترتیب نہیں ہے۔ میں 29 رمضان ہر سال اپنے مرکز اور خانقاہ میں قرآن کریم اپنا خود ختم کرتا ہوں۔ میری تراویح موبائل چل رہی ہے، جو کہ بحمداللہ تعالیٰ اکثر سالوں سے میرا پہلا روزہ یا مدینہ منورہ ہوتا ہے یا مکہ مکرمہ ہوتا ہے۔ میں وہاں سے تراویح شروع کرتا ہوں، جہاں جہاں سفر کرتا ہوں روزانہ تراویح پڑھتا ہوں، 20 رکعت تراویح اور قرآن کریم آخری اختتام اپنے گھر آ کر 29 رمضان کو ختم کرتا ہوں۔ تراویح بھی پڑھاتا ہوں اور تراویح سننے والوں کو بیان بھی سناتا ہوں، ذکر بھی کراتا ہوں، بیعت بھی کراتا ہوں اور تمام آنے والوں کا اکرام بھی کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ختم قرآن پر مٹھائی بانٹنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے، لیکن بھیک مت مانگو، اپنی جیب سے خرچ، اپنے بیٹے کے ولیمے پہ جیب سے پیسہ، بیٹی کی شادی پہ جیب سے پیسہ، اور جب قرآن کی باری آئی تو 10 روپے جمع کرو، 20 روپے جمع کرو۔ شرم کرنی چاہیے قرآن کے نام پر پیسے مانگتے ہو۔ میں نے اس لیے کہا ہم ختم قرآن پر مٹھائی کے قائل ہیں، لیکن جیب سے خرچ کرو، بھیک نہ مانگو۔ میں قرآن بھی خود ختم کرتا ہوں اور مٹھائی بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہوں۔ آپ ایسے پیر تلاش کرو ذرا۔ ہمارے پیری مریدی وہ نہیں ہے کہ ختم قرآن پر میں آؤں گا تو کتنے ڈبے مٹھائی دے دو گے، کتنے پیسے ہمیں دو گے، کتنا تم کرایہ دو۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ پیری مریدی کا معنی سمجھو، بدعت سے سنت کی طرف آؤ، شرک سے توحید کی طرف آؤ، بے پردگی سے پردے کی طرف آؤ، جہالت سے علم کی طرف آؤ، فسق و فجور سے تقوی کی طرف آؤ، کسی کا حق کھایا ظلم کیا تو عدل کی طرف آؤ۔ یہ ہمارے پیری مریدی چلتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارا عقیدہ سمجھ آ گیا؟ اللہ نے پیدا کیا حضرت محمد کی وجہ سے، یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ سبق یاد ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جب میرا بیان سنیں تو سبق سمجھو، سبق، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ اور جو علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد کو قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کو ایمان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ توجہ رکھنا، قرآن نے دعویٰ کیا ہم نے پیدا تمہیں عبادت کے لیے کیا ہے،
عبادت کے لیے کیا، تو پیدائش کا مقصد عبادت خدا، یا ایک عقیدہ اور بھی سن لیں، کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے۔ آج ایک نیا عقیدہ نکلا ہے کہ جی اللہ کو اللہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ یہ پٹیاں لوگ آپ کو پڑھائیں گے، وہ جی اللہ تو کہہ سکتے ہیں، خدا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ بتاؤ مجھے، یہ میری گفتگو چل رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ کہہ سکتے ہیں، خدا نہ کہو۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ کئی نہیں ہے، اور اللہ کو اگر خدا کہو گے تو خدا کی جمع خدا بند آتی ہے۔ خدا ایک کو کہتے ہیں، خدا بند کئی کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر شرک کی بو ہے۔ ایسا لفظ نہ بولو جس کی جمع آتی ہے۔ میں نے کہا تیری تعریف کو مان لیا جائے تو پھر کوئی بندہ کہے گا اللہ کو رحیم نہ کہنا، جمع رحمہ آتی ہے۔ اللہ کو رب نہ کہنا، جمع ارباب آتی ہے۔ اللہ کو الہ بھی نہ کہنا، جمع الہۃ آتی ہے۔ کیا کہو گے اللہ کو؟ پھر سمجھ آ گیا؟ جو اگر خدا کی جمع خدا بند آتی ہے تو رحیم کی جمع بولو، سبق رحیم کی جمع رحمہ آتی ہے، رب کی جمع ارباب آتی ہے، الہ کی جمع الہۃ آتی ہے۔ میں نے کہا پھر کہو گے کیا؟ کچھ بھی نہ کچھ چھٹی ہوگی؟ نہیں، ہماری اصل دلیل اور ہے۔ میں نے کہا اصل پیش کر دو۔ ہم نے کون سا کہا تم نقل پیش کرو، اصل دلیل پیش کر دو نا۔ یعنی اصل دلیل یہ ہے کہ دین عربی ہے، توجہ رکھنا، دین اسلام عربی عرب سے آیا ہے، اور عربی میں خدا نہیں کہتے، عربی میں اللہ کہتے ہیں، لہذا خدا نہ کہو اللہ کہو۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں روزانہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہتے ہیں جی 5 نماز فرض ہے۔ میں نے کہا سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا عربی میں صلاۃ کہتے ہیں یا نماز؟ کہا جی صلاۃ۔ میں نے کہا 5 کہتے ہیں یا خمسہ؟ کہا جی خمسہ۔ تو میں نے کہا تو کیوں کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں؟ تو کہہ رہا 5 صلوات فرض ہیں۔ عربی میں روزہ کہتے ہیں یا صوم؟ کہتا ہے یہ صوم۔ میں نے کہا مہینہ یا شہر؟ کہا جی شہر۔ میں نے کہا کیوں کہتے ہیں 1 مہینے کے روزے؟ تو کہہ رہا صوم و شہر۔ اب کہتا ہے مولانا صاحب جب عربی میں بات کریں گے تو 5 صلوات کہیں گے، اردو میں کہیں گے تو 5 نمازیں کہیں گے، عربی میں بات کریں گے تو صوم و شہر کہیں گے، اردو میں بات کریں گے تو پھر 1 مہینے کے روزے کہیں گے۔ میں نے کہا عربی میں بات کریں گے تو اللہ محمد کہیں گے، اردو میں بات کریں گے تو خدا اور پیغمبر کہیں گے۔ جو دلیل دے رہی ہے وہی ہماری ہے، کوئی اور دلیل ہے تو پیش کر لے، اور پیش کر لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ اللہ کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندھلوی، معرف القرآن 2 ہیں، ایک مولانا محمد مفتی شفیع صاحب کراچی والے، اور ایک مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔ مولانا ادریس کاندھلوی کی تفسیر کا زیادہ عنوان عقائد ہے۔ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، اللہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ لکھتے ہیں اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا خود آسے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود ہے، بغیر کسی کے پیدا کرنے کے ہے، اسی وجہ سے خدا ہے۔ تو خدا میں توحید ہے شرک ہے؟ بولو ہم خود پیدا ہیں، کسی نے پیدا کیا نا، اور اللہ کسی نے پیدا کیا؟ خدا کا معنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس لیے خدا کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں خدا نہ وہ شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا ہمیں توحید سمجھاتے ہو، صدقے جاؤں میں تمہارے علوم سے۔ میں درمیان کے بعد جب صاف کرتا ہوں تو تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں عبادت کی وجہ سے۔ اب اس آیت پر 3 اعتراض ہوں گے، ان 3 کا جواب پھر میں دوں گا۔ نمبر 1 اعتراض، اے اللہ اگر آپ نے پیدا ہمیں عبادت کے لیے فرمایا تو ہمارے ساتھ پیٹ کیوں لگایا ہے؟ جب پیٹ لگایا تو پھر کمانا بھی ہے، پھر کمائے کو کھانا
کے لیے پیدا کیا. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے پھر آپ نے ہمارے ساتھ یہ نیند کیوں رکھی ہے؟ آدمی جاگے عبادت کرتا ہے، سو جائے عبادت نہیں کرتا. آپ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. فرشتے جاگتے ہیں، فرشتے کبھی بھی سوتے نہیں ہیں. فرشتے جنتی مخلوق ہے اور جنت میں نیند نہیں ہے. اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے. اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی جنت میں لے جائے. جنت میں جائیں گے وہاں نیند نہیں ہے، وہاں دن اور رات نہیں ہے، گھنٹے گھنٹے نہیں چلتے. وہاں ایک جس موسم رہے گا. میں نے کہا توجہ رکھنا، اگر اللہ پیدا آپ نے عبادت کے لیے فرمایا تو پھر نیند کیوں رکھی ہے؟ آپ نے نیند کیوں رکھی ہے؟ فرشتوں کو پیدا عبادت کے لیے کیا، وہاں تو نیند نہیں ہے، ہم سے عبادت کروانی تھی. اللہ میں آپ نیند نہ رکھتے، اللہ آپ نیند نہ رکھتے. توجہ رکھنا. نمبر 3 تیسرا سوال یہ ہے، اگر پیدا عبادت کے لیے فرمایا ہمارے ساتھ نکاح کیوں رکھا ہے؟ جب نکاح رکھا پھر ہم شادی کریں گے. نکاح سے پہلے والدہ ایک ہے، نکاح کے بعد والدہ 2 ہیں. اپنی ماں بیمہ ہے اور بیوی کی ماں بھی ماں کی طرح ہے. پہلے والد ایک تھا اپنا، نکاح کے بعد والد 2 ہیں. اپنا والد بھی والد ہے، بیوی کا والد بھی باپ کی طرح ہے. پہلے خاندان ایک تھا، اب خاندان 2 ہیں. بیوی کے لیے کمانا ہے، اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، میں نے کمانا بھی ہے. اگر ہم سے نکاح اگر ہم سے عبادت کروانی تھی تو یہ نکاح کیوں ہے؟ تو سوال 3 ہو گئے. نمبر 1، اگر پیدا عبادت کے لیے کیا ہمارے ساتھ پیٹ کیوں ہے؟ اگر پیدا عبادت کے لیے کیا ہمارے ساتھ نیند کیوں ہے؟ اگر پیدا عبادت کے لیے کیا ہمارے ساتھ نکاح کیوں ہے؟ یہ 3 سوال تھے. جب 3 سوال ہوئے قرآن کریم نے تینوں کا جواب دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس سوال کا جواب ہمارے لفظوں میں سمجھیں. سوال کا جواب یہ ہے کہ تم یہ سمجھے ہو کہ عبادت نام نماز کا ہے. آدمی کمائے تو نماز کیسے پڑھے؟ عبادت نام نماز کا ہے. جب سوئے تو عبادت کیسے کرے؟ عبادت نام روزے حج اور زکوٰۃ کا ہے. جب آدمی کئی حقوق ادا کرے گا ان عبادات میں کوتاہی ہوگی. میں مسلک دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، نماز روزے کا نام نہیں ہے، نماز زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، نماز حج کا نام نہیں ہے، عبادت نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کا نام نہیں ہے، عبادت حج کا نام نہیں ہے. عبادت نام ہے ادائے مصطفیٰ کا. عبادت نام ہے ادائے مصطفیٰ کا، ادائے پیغمبر کا نام عبادت. میں ذرا بات کھولنے لگا. اگر آپ کہیں عبادت نماز کا نام ہے، ابھی آپ نماز پڑھے اثر تک پڑھتے چلے جائیں، اثر کے فرض پڑھ لیے، اب آپ نفل پڑھیں تو گناہ ہے. سورج غروب ہونے لگا، نماز پڑھے تو گناہ ہے. آپ مغرب کے بعد نفل پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، اذان تک نفل پڑھیں تو جائز ہے. جب اذان فجر کا وقت ہو جائے اب نفل پڑھے تو گناہ ہے. بھئی وہی نفل پہلے تھے، وہی نفل آج ہیں. پہلے پڑھے تو ثواب ہے، اب پڑھا تو عذاب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، صبح صادق سے کھانا چھوڑا، سورج غروب ہو گیا، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے. جو سورج غروب ہوا اب کھانا موجود ہے، کوئی بندہ نہ کھائے، پانی موجود ہے اور بندہ نہ پیے، اب یہ گناہ ہوگا. کیوں؟ جب پانی موجود ہے پیو، کھانا موجود ہے کھاؤ. اگر کھانا نہ کھایا باوجود موجود ہونے کے، پانی نہ پیا باوجود موجود ہونے کے، کیوں جی بھیجا تو روزہ لمبا ہو جائے، اب یہ گناہ ہے. 29 یا 30 روزے آپ نے رکھ لیے، عید کا چاند نظر آ گیا، اب عید کے دن کو بندہ کہے میرا آج بھی روزہ ہے، آپ کہیں گے گناہ ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ 30 دن آپ نے نہ کھایا نہ پیا، یہ ثواب بنا ہے، اور ابھی شوال میں نہ کھائے نہ پیے تو یہ گناہ عذاب بنتا ہے. اس کی وجہ توجہ رکھنا. ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو جمعے کی نماز میں رکھتے کتنی؟ 2. اب
جہاں 2 کی بجائے اگر میں آپ کو 3 رکعت نماز پڑھا دوں، 3 رکعت، آپ کو مولانا صاحب 3 کیوں پڑھائی ہیں؟ میں کہوں گا 3 رکعت میں نے غلط کام کیا ہے، وہی قیام 2 والا، وہی سجدہ 2 والا، وہی رکوع پہلی 2 والا، وہی تسبیح، وہی قرآن ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ آپ کے گنانا مولانا صاحب نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو، نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بندہ اذان دے، اللہ اکبر سے شروع کرے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان میں پڑھتے ہیں۔ آپ کا مؤذن کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس کی تنخواہ بڑھا دو گے یا اس کی اذان کی ڈیوٹی ختم کر دو گے؟ کیوں؟ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، آپ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اب بات توجہ سے سمجھیں۔ ہم نے کہا اذان کا نام عبادت نہیں ہے، ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے۔ جتنی اذان پیغمبر نے سمجھائی وہی عبادت، کمی اور بیشی کریں وہ عبادت نہیں ہے۔ جتنی رکھتے پیغمبر نے دی ہیں وہی عبادت، اس میں کمی اور بیشی کریں تو عبادت نہیں ہے۔ جہاں جہاں نماز پڑھی ہے وہی پڑھ لیں عبادت، آگے پیچھے کریں تو عبادت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت نام نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کا نام نہیں ہے، عبادت حج کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے تو ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا، عبادت کے لیے کیا اور عبادت کے راستے میں رکاوٹ پیل ہے؟ تمہیں کس نے کہا عبادت کے راستے میں رکاوٹ نکاح ہے، عبادت کے راستے میں رکاوٹ نیند ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادت نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ پیٹ لگایا تم کماؤ جیسے مصطفیٰ نے کمایا، کمانا بھی عبادت، تم کھاؤ جیسے مصطفیٰ نے کھایا، کھانا بھی عبادت، تو بیت الخلاء میں جاؤ جیسے مصطفیٰ گئے ہیں، بیت الخلاء جانا بھی عبادت، تم جاگتے رہو جیسے مصطفیٰ جاگے، جاگنا بھی عبادت، تم سو جاؤ جیسے مصطفیٰ سوئے، تمہارا سونا بھی عبادت، تم نکاح کرو جیسے مصطفیٰ نے کیا، تمہارا نکاح بھی عبادت ہے۔ ہم نے پیدا عبادت کے لیے کیا، تمہیں الجھن یہ تھی کہ پیٹ کیوں ہے، تمہیں الجھن یہ تھی کہ نیند کیوں ہے، تمہیں الجھن یہ تھی کہ ہمارے ساتھ یہ نکاح کیوں ہے، ہم نے دیا۔ لیکن عبادت کا معنی سمجھو، عبادت نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ سو جاؤ جیسے مصطفیٰ سوئے، یہ بھی عبادت ہے۔ نکاح کرو جیسے مصطفیٰ نے کیا تو یہ بھی عبادت ہے۔ تم جاگو جیسے مصطفیٰ جاگے، یہ بھی عبادت ہے۔ تم بازار جاؤ جیسے مصطفیٰ گئے ہیں، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ادائے پیغمبر، حضور کی اداؤں کا نام عبادت ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں نا روزانہ، بار جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا عمل کریں، چھوٹا سا، پھر دیکھیں بازار جانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص بازار جائے، چوتھا کلمہ یاد ہے کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار جائیں اور یہ چوتھا کلمہ پڑھیں، نیکیاں کتنی ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ کی معافی، 10 لاکھ درجات کی بلندی۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ آپ بتاؤ آپ 10 لاکھ نیکی کر سکتے ہیں؟ کتنی مشکل ہے۔ اور بازار جائے تو پھر عبادت کتنی نیکیاں کرنا کیا ہے؟ ایک بار یہ چوتھا کلمہ پڑھو، 10 لاکھ نیکیاں۔ آپ سنو ذرا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دکاندار ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان پہ ہیں، آڑت ہے، کتنی دکانیں؟ تو جو مولانا صاحب دکان یہ بھی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی کا جملہ سنو، فرمایا تاجر الصدوق الامین، جو تاجر 2 کام کرے، نمبر 1 سچ بولے، نمبر 2 بددیانتی نہ کرے، قیامت کے دن اللہ اس تاجر کو اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ کس کے ساتھ؟ آپ کتنے پریشان ہیں کہ میں تو مولوی نہیں ہوں، میں کیا کروں، میں تو عالم نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ آپ عالم نہیں ہیں، آپ تجارت کریں، علماء سے پوچھ کے کریں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کبھی باسطوں میں جاتا ہوں، آپ یہ نہیں کریں میں آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں، میرے شاگرد ہوتے ہیں، شاگردوں سے بندہ بات کہتا ہے،
ہمیں کیا کرتے ہو؟ بس استاد جی بتاؤ نا کیا کرتے ہو؟ بس استاد جی میں پڑھاتا تو نہیں ہوں، بس میں دکان چلاتا ہوں۔ میں نے کہا دکان چلاؤ، ہمیں کام کے لیے فنڈ چاہیے نا، تم فنڈ دو، چلاؤ دکان، تو میں کون منع کرتا ہے؟ اگر تم پڑھاتے ہوتے تو میں تو یہ تھوڑا کہتا کہ چندہ دو، تو جو کہ دکان کرتا ہے چندہ نکال۔ جس کے پاس علم ہے وہ علم لگائے، جس کے پاس پیسہ ہے دین پر پیسہ لگائے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں اپنی جان لگائے۔ دین پر ہم نے علم بھی لگانا ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے، ہم نے سب کچھ خدا کے دین پہ لٹا دیں۔ تو سوال کتنے تھے؟ جواب ذہن میں آ گیا؟ اب اس جواب کی روشنی میں ایک مسئلہ سمجھو۔ نماز نام ہے ادا، عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال ہوگا، جواب سمجھنا، اور یہ جو سوالات کے جواب میں دے رہا ہوں یہ آپ کو ہماری خانقاہوں سے ملیں گے۔ ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب آپ لوگ جب یہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جماعت کراتے ہیں، تو نماز سے پہلے کئی بار آپ نے دیکھا جمعے کے دن بعض علماء کہتے ہیں بھئی اپنی شلوار کفنوں سے اوپر کر لو، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، موبائل اپنے بند کرو اور اپنے سر پہ ٹوپی یا پگڑی باندھو، ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب ہے، کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا۔ اب سوال سننا ذرا، ایک بندہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب کبھی حج عمرہ کیا؟ میں نے کہا جو آپ نے بات کیا نہیں وہ بتاؤ، کیا نہیں چھوڑیں ہم، آپ بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ جب لوگ حج پر جائیں تو 25-30 لاکھ کا مجمع نماز پڑھتے ہیں اور سر گنگا، عمرے پر جائیں تو 10 لاکھ کا مجمع نماز پڑھتے ہیں تو سر نہ ٹوپی اور پگڑی۔ آپ کہتے ہیں ننگے سر نماز بے ادبی ہے، توجہ رکھنا، ننگے سر نماز پڑھنا بے ادبی ہے۔ تو جب حرم میں احرام باندھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہو کیا وہ بے ادبی نہیں ہے؟ وہاں جا کر تم سارے بے ادب بن جاتے ہو اور ہمیں یہاں پر سبق ادب کر دیتے ہو۔ اب آپ کے پاس جواب نہیں بنے گا، آپ الجھن کے شکار ہوں گے۔ ہمارے بیانات سنتے رہو، کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ میں دیکھو کسی مسلک پہ تنقید نہیں کر رہا، اپنے مسلک پہ تنقید کا جواب دے رہا ہوں۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں ہو، اگر شریعت کو سمجھتے اعتراض کبھی نہ کرتے۔ میں نے کہا ایک بات آپ نے پوچھی ہے، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مجھ سے میں عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں وہی بات پوچھوں گا جو جناب کو آتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آپ کے والد محترم ان کی عمر 80 سال ہے، وہ ہمیشہ شلوار پہنا کرتے ہیں، کبھی تہمت نہیں پہنا، کبھی لنگی نہیں پہنی، کبھی دھوتی نہیں پہنی۔ یہ آپ کے والد صاحب حج عمرہ میں جانے لگے، اس والد کو حرام بدلواؤ گے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کون سا؟ کہا جی 2 چادریں، ایک اوپر چادر انسلی اور ایک نیچے چادر انسلی۔ میں نے کہا خیال کرو والد صاحب کی عمر 80 سال ہے، ان کو شلوار میں عمرہ کرا دو۔ بولے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا والد صاحب بوڑھے ہیں، زندگی میں کبھی تہمت باندھے نہیں، یہ انسلی چادر کیسے سنبھالیں گے؟ پھر جہاز پہ چڑھنا ہے، جہاز سے اترنا ہے، پھر طواف کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، بوڑھے آدمی ہیں، سطر کا مسئلہ ہے، کچھ درس کھاؤ، شلوار پہنا دو۔ کہتا ہے یہ نہیں، اب تو کھلی چادر ہی پہنائیں گے۔ میں نے کہا وجہ، توجہ رکھنا، میں نے کہا وجہ، کہا جی وجہ صاف ہے کہ احرام میں سنت یہی ہے، احرام میں مسئلہ یہی ہے۔ میں نے کہا جب یہاں تھے تو تم نے کبھی نہیں کہا ابو جی لنگی پہن لو، آپ کہتے تھے نہیں بوڑھے ہیں، اگر لنگی پہنتے بھی تو شلوار پہنا دو، اس میں سطر زیادہ ہے۔ اور جب حج پہ جانے لگے تم ذرا سطر کا خیال کرو، بوڑھے ہیں۔ کہا جی نہیں مولانا صاحب ہم سطر نہیں دیکھیں گے، کم کس میں زیادہ کس میں، ہم یہ دیکھیں گے اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کہا جس طرح احرام کی چادروں میں یہ نہیں دیکھتے سطر کی حفاظت کس میں زیادہ اور کس میں کم ہے، ہم دیکھتے ہیں ادائے پیغمبر کیا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح مسئلہ ننگے سر نماز کا اور سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز کا نہیں ہے، مسئلہ ننگے سر نماز کا اور سر پہ پگڑی باندھنے کا نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ہم نے کہا مسئلہ ادائے پیغمبر کا ہے، یہ بات سمجھو، نماز ننگے سر پڑھو،
تو بے ادبی ہے، تو بھی پہن کے لو تو ادب ہے۔ نانا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ادائے پیغمبر کا ہے۔ میرے پیغمبر نے جب احرام نہیں باندھا تو ہمیشہ آپ نے ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو سر سے ٹوپی اور پگڑی اتار دی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ادب کدھر ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بے ادبی کدھر ہے، ہم دیکھتے ہیں ادائے پیغمبر کدھر ہے۔ میرا پیغمبر جب ٹوپی اتار دے، اتار دینا ادب ہے۔ جب ٹوپی پہن لے تو پہن لینا ادب ہے۔ جب پگڑی اتار دے، اتارنا ادب ہے۔ پگڑی پہن لے تو پہننا ادب ہے۔ میرے پیغمبر نے 30 سالہ دور نبوت میں جب احرام کے بغیر نمازیں پڑھی ہے تو ٹوپی پگڑی کے ساتھ پڑھی ہے، اور جب احرام کے ساتھ پڑھی ہے تو ٹوپی اتار کے ننگے سر پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں پگڑی کا نام دین نہیں ہے، ٹوپی کا نام دین نہیں ہے، ننگے سر کا نام دین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دین نام ہے ادائے پیغمبر کا، ہمارے یہاں دین نام ہے ادائے۔ جب حضور کھانا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے، اور جب عید کے دن کھا لیں تو پھر کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ ایک آدمی عید کے دن پکوڑے کھائے، سموسے کھائے، سویاں کھائے، جلیبیاں کھائے، وہ بکرے اور مرغے کا گوشت کھائے، اور ایک آدمی کہ نہیں میں نے آج نہیں کھانا، نہ کھانے والے کو گناہ ہے، پکوڑے کھانے والے کو اجر ہے، نہ کھانے والے کو گناہ ہے، جلیبیاں کھانے والے کو ثواب ہے۔ بھئی تو کیوں نہیں کھاتا؟ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو کیوں کھاتا ہے؟ آج کے دن کھانا میرے پیغمبر کی ادا ہے، آج کے دن کھانا میرے پیغمبر کی ادا ہے۔ بھائی نماز میں 2 رکعت 4 پڑھ لے، نہ میں 2 ہی پڑھوں گا، 4 کیوں نہیں پڑھتا؟ جو میں 2 نوافل ادائے پیغمبر ہے۔ ظہر کا فرض 4 پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھتا، ادائے پیغمبر 4 ہے۔ تم نے دیوبند والوں کو قریب سے دیکھا نہیں، تبھی تو الجھن ہوئی ہے۔ ہمارے عبادت توجہ رکھنا نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا۔ اس کے مطابق نماز آئے عبادت بنتی ہے، ادائے پیغمبر چھوڑ دے عبادت نہیں بنتی۔ جب مسجد میں آئے، مسجد میں تو پہلے دایاں منہ رکھے یا بایاں؟ مسجد میں داخل ہوں پہلے دایاں منہ یا بایاں منہ رکھے؟ دایاں۔ اور بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے؟ اب ایک آدمی بیت الخلاء میں جائے اور بایاں منہ پہلے رکھے، یہ سنت ہے ادائے پیغمبر۔ ایک آدمی مسجد میں آئے اور بایاں منہ پہلے رکھے، بایاں منہ پہلے رکھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ مسجد میں داخل ہو اور خلاف سنت، ایک بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو اور سنت کے مطابق، اجر کس پر ملے گا؟ کچھ سوچو، بیت الخلاء جا رہا ہے تو کوئی اجر ملے گا، مسجد میں تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا نا بیت الخلاء جانا سنت کے مطابق، بیت اللہ جانا خلاف سنت، بیت الخلاء میں جانا افضل ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ کوئی آدمی بیت اللہ میں داخل ہو اور اس کے جسم پاک نہ ہو، ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ ادائے پیغمبر نہیں ہے، نبی کی ادا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ادائے پیغمبر کا نام دین ہے، ہمارے خواہشات کا نام دین نہیں ہے۔ ہم اسی کو کہتے ہیں، اسی کو نماز کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کی اداؤں سے ہوئی۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب لطیفہ پیش آیا، اس کو تقریباً 12 سال پرانی بات ہے۔ میں نے لاہور بیان کیا، رمضان سے کچھ دن پہلے بیان کر کے روزہ چلا گیا۔ مجھے ایک لاہور سے فون آیا کہ مولانا عمر صاحب، میں نے کہا جی ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر۔ کوئی بات نہیں، کر لیں گے، لیکن دیکھو ہم جو بند والے کسی کو پریشان نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، کسی پر جھوٹ نہیں بولتے۔ میرے خلاف کا میسج چلا ہوا ہے کہ جی 20 جولائی کو مولانا عمر صاحب مناظرہ تھا اور نہیں آئے۔ مجھے کسی نے پوچھا، میں نے کہا مجھے تو آپ سے پتہ چلا کہ میرا مناظرہ بھی تھا۔ میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر۔ میں نے کہا ایسا کرو، ہر مناظر اپنے سوال چھپا کے رکھتا ہے اور مناظرے کے دن بتاتا تھا کہ دوسرا ذلیل ہو۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، جو سوال مناظرے کے دن کرنے ہیں نا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں، تم اپنے مناظر کو سوال بتا دو، وہ تیاری کر لے، اور جب تیاری ہو پھر مناظرہ کر لیں۔ اتنا آسان کام بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تراویح کتنی ہے؟ کہتے جی 8 رکعت۔
میں نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتا ہے قرآن حدیث سے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، کیا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جب ہے ہی نہیں تو قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ بھائی 8 رکعت کہاں سے ثابت کرو گے؟ اس نے کیا کہا کس سے کریں گے؟ میں نے پوچھا قرآن میں ہے تراویح؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا جب نہیں تو ثابت نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چاہیے بتائیں کہ تراویح کتنی ہے؟ کہتے نہیں 8۔ میں نے کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تراویح کی جماعت کرائی ہے، توجہ رکھنا، یہ کتنی رات کرائی ہے؟ کہتے جی 3 راتیں۔ حضور پاک نے جماعت 3 رات کرائی ہے، 23، 25 اور 27 رمضان۔ میں نے کہا آپ جو تراویح پڑھتے ہیں کتنی راتیں؟ کہا جی پوری 30 راتیں۔ تو میں نے کہا 30 رات تراویح کی جماعت حدیث ثابت کر لے گا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کس سے کرو گے؟ کہا صحابہ سے۔ تو میں نے کہا تو کہا قرآن بھی ثابت کریں گے، اب ثابت کس سے کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے۔ اچھا، میں نے کہا یہ بتا کہ تم نے پورا مہینہ تراویح کی جماعت کرانی ہے اور پڑھنی کتنی ہے؟ کہا جی 8 رکعت۔ میں نے کہا 8 رکعت کیسے ثابت کرو گے؟ کہا جی حضور پاک سے۔ میں نے کہا پھر واپس ہو گئی، نہیں سمجھ آئے؟ 8 رکعت کہاں سے ثابت کرنی ہے؟ حضور پاک سے۔ اور 30 رکعتیں کہاں سے؟ صحابہ سے۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاس باللہ الیاس باللہ الیاس باللہ یہ پتہ ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ نہیں پتہ کتنی رات پڑھنی ہے۔ اور صحابہ کو یہ پتہ ہے کتنی راتیں پڑھنی ہیں، تو یہ نہیں پتہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آدھا تو پتہ تھا کہ جی میں مشورہ کر کے دساں گا، 12 سال گزر گئے مشورہ مکمل نہیں ہوا۔ اور ہمارے کتنی موٹی سی بات ہے، دین نام ہے ادائے پیغمبر کا مسئلہ، دین نام ہے ادائے پیغمبر کا، پیغمبر کی اداؤں کا نام دین ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں بات توجہ سے رکھنا، ہر ادا کو ہم بیعت کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی 3 قسم کی بیعت کرتے ہیں۔ نمبر 1 کافر تھا، کلمہ پڑھتا، حضور خیال میں بیعت کرتا، مسلمان ہو جاتا، اسے کہتے ہیں بیعت علی الاسلام۔ نمبر 2 صحابہ کرام تھے، جہاد کا موقع آتا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے، حضور مر جائیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اسے کہتے ہیں بیعت علی الجہاد۔ نمبر 3 صحابہ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر حضور کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ہم اعمال دین کی پابندی کریں گے، اس کا نام تھا بیعت علی ارکان الاسلام۔ تو بیعت کتنی ہوتی ہے؟ توجہ رکھیں کتنی؟ نمبر 1 بیعت علی الایمان، نمبر 2 بیعت علی الجہاد، نمبر 3 بیعت علی ارکان الاسلام۔ میں جو آپ سے بیعت لیتا ہوں یہ لوں گا، آپ تو پہلے سے مسلمان ہیں، تو بیعت علی الاسلام تو نہیں ہے، بیعت علی الجہاد بھی نہیں ہے، بلکہ بیعت کس بات پہ ہوگی؟ علی ارکان الاسلام۔ یہ جو گناہ کی یہ توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے بلکہ ہم نیک اعمال کریں گے، یہ تیسری قسم بیعت علی ارکان الاسلام کی ہے۔ اور یہ جو جہاد کے نام پہ ملک میں لوگ چل رہے ہیں، میں آپ سے بارہا کہتا ہوں سمجھو اور بچو، خصوصاً ملک پاکستان میں ہونے والی جنگ، اس کا کبھی حصہ نہ بننا۔ ملک پاکستان میں چلنے والی گولیاں، اس کا کبھی حصہ نہ بننا۔ میرا پرسوں سبق تھا، میرے پاس سبق کے لیے عام بچے تو آتے ہی ہیں، پورے ملک میں جو دورہ حدیث کرتے ہیں عالم بن کے وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو ٹرین کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا بیٹا ایک بات سمجھاؤ، آپ اپنی مدرسے، مسجد اور گھر کے اوپر اپنی جماعت کا پرچم لگاتے ہو؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پاکستان کا پرچم لگاتے ہو؟ مجھے کہتے نہیں۔ میں نے کہا بیٹا پاکستان ہوگا تو تمہاری جماعت ہوگی، پاکستان نہیں ہوگا تو تمہاری جماعت بھی نہیں ہوگی، پہلے پاکستان کا پرچم لگاؤ پھر اپنی جماعت کا پرچم لگاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جس کا ہمارے یہاں گشت ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ تو ڈر کے جھنڈے لگاتے ہیں، اور میں نے کئی سال پہلے اگست کو مدرسے پر پرچم لگاتا ہوں، اپنی گاڑی کے چہرے پر پرچم بناتا ہوں اور پورے ادارے پر پرچم۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا مجھے پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کی آئی ڈی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، میری شناخت پاکستان ہے، میں پرچم لگاتا ہوں اور نیشنل ڈے اپنے ملک کا مناتا ہوں۔ میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آج ہم کون ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم جس طرح اسلام سے پیار کرتے ہیں اسی طرح پاکستان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اسلام کو بھی سر بلند رکھیں گے اور پاکستان کے پرچم کو بھی سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات میری بات سمجھ لینا،
ایک ہے فرقہ واری، ادھر دیکھو، ایک ہے فرقہ واری، وہ دیکھو دہشت گردی۔ فرقہ واریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے اور دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ فرقہ واریت پہ لعنت بھیجو، اسلام بچ جائے گا، دہشت گردی پہ لعنت بھیجو، ہمارا ملک بچ جائے گا۔ تو ہم نے اسلام بھی بچانا ہے، پاکستان بھی۔ آپ میرا پورے بیانات سنا کریں، میں مخالف پہ تنقید نہیں کرتا، اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا جواب دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں تنقید کی، میں بیان کرتا ہوں کہ داڑھی سنت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مولانا حکیم سرور صاحب آئی داڑھی کی صاحب ساڑھے خلاف تقریر کی تھی، کیوں کہ میں نے داڑھی رکھی نہیں؟ تو آخر یار تیرے خلاف نہیں کی تھی، وہ داڑھی نے خدایت نہ سے میں تقریر کرتا ہوں کس نے سر پہ ٹوپی پکڑی، لیکن جی آج تک نگے سے خلاف تقریر کی تھی، بھائی تمہارے خلاف نہیں کی، میں تو کہہ رہا ہوں میں نے پکڑی کیوں باندھی ہے؟ آج یہ ہمارے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، 20 پہ دلائل دیتا ہوں، تم 8 پڑھ کے 8 پہ دلائل اپنے اپنے مسئلوں میں تو تمہیں کو منع کرتے ہیں۔ اور آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، اللہ کا بڑا شکر ہے جو بند والے کسی دوسرے کی مسجد میں جائیں اس کو کبھی خراب نہیں کرتے۔ دل مانے نماز وہاں پڑھتے ہیں، نہ مانے نہیں پڑھتے، لیکن خراب نہیں کرتے۔ لوگ ہماری مسجد میں آ کر اپنے مسئلے کی بات کرتے ہیں، اپنے مسئلے کی بات اپنی مسجد میں کرو، ہم اپنے مسئلے کی بات اپنی مسجد میں کریں، لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا اور امن طریقے سے ملک چلتا رہے گا۔ اللہ میں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے یہاں بیعت بھی ہوتی ہے اور بیعت کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 4 سلسلوں میں بیعت ہوتی ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ توجہ رکھیں، ہر سلسلے کے اسباب الگ ہیں۔ ہم ذکر کراتے ہیں صرف سلسلہ چشتیہ میں۔ سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات ہیں، 2 تسبیحات ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحات ذکر اثبات الا اللہ اور 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ اللہ 2 مرتبہ اللہ اللہ یہ کراتے ہیں۔ پھر ذکر پڑھانا ہو تو ذکر اسم ذات 1 ضربی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس ذکر کا فائدہ جنت کو ہے ہی، اللہ کے ذات کو ملتی ہے۔ سب سے بڑا دنیا میں اس کا فائدہ یہ بنتا ہے کہ ذکر کرنے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، دل سے بغض ختم ہوتا ہے اور مسلمان کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے۔ جب آپس کی محبت ہوگی نا تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پھر ملک ٹوٹتا نہیں ہے، تباہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔